اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک قبر مبارک جہاں ہر دن شیر حاضری دیتے ہیں، یہ واقعہ یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ والوں کی بڑی شان اور بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ انہی اولیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں دو انعاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا انعام بے خوفی اور دوسرا انعام بے غمی ہے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیت مرشد کے بعد سیر و سیاحت کے لیے دور دراز کے علاقوں میں گئے۔ حضور بابا فرید سیوستان کے ایک درویش سیف الدین کا یوں قصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیوستان میں قیام کے دوران مجھے پتہ چلا کہ شہر سے باہر ایک غار میں ایک درویش مقیم ہے جو ہر وقت یاد خدا بندی میں مشغول رہتا ہے۔ میں چند درویشوں کے ہمراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو ذکر خدا بندی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نے 20 برس تک سیر و سیاحت کی اور پھر میں ایک درویش کی خدمت میں پہنچا جو ایک پہاڑی جنگل میں مقیم تھے۔ وہاں کسی پرندے کا گزر نہ تھا۔ میں نے خیال کیا یہ اس جگہ کیسے رہتے ہوں گے جہاں کھانے کو کچھ دستیاب نہیں۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں تھا، ان درویش نے کہا، تم حیران ہو کہ مجھے رزق کیسے ملتا ہے جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو رازق مانتے ہو۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقدر کیا ہے وہ ضرور ملے گا۔ پھر انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھو۔ پھر انہوں نے فرمایا، یہ جو پتھر سامنے پڑا ہے اسے توڑو۔ اور جب میں نے وہ پتھر توڑا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز رنگ کا ایک پتا تھا۔ انہوں نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو بھی پتھر میں رزق دیا تو کیا وہ مجھے میرا رزق نہیں دے گا؟ بابا فرید فرماتے ہیں کہ وہ درویش کہنے لگے، میں رات انہی کے ہاں مقیم رہا اور افطار کے بعد ایک شخص آیا جس نے 2 روٹیاں اور تھوڑا سا حلوہ ان کے سامنے رکھا، اور جب وہ درویش تلاوت قرآن مجید سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم حیران تھے کہ میرا رزق کہاں سے آتا ہے، تو جان لو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا رزق پہنچا دیا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں ان سے رخصت ہوا اور اب 30 برس گزر چکے ہیں، مجھے میرا رزق عالم غیب سے پہنچا دیتا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ ہم ان درویش کے ہاں مقیم رہے اور جب شام ہوئی تو ہم نے ان کے ہمراہ نماز مغرب ادا کی، اور پھر ایک شخص آیا جس کے سر پر خوان تھا اور اس نے وہ خوان ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان درویش نے وہ خوان ہمارے آگے کر دیا اور پھر ہم سب نے اسے سیر ہو کر کھایا، مگر اس خوان سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر ان درویش نے اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر لگائی اور وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ہم نے وہ پانی پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، پھر وہ خوان اور پانی کا چشمہ دونوں یکلخت غائب ہو گئے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ صبح ہوئی اور جب ہم ان درویش سے رخصت ہونے لگے اور مصافحہ کرنا چاہا، میں نے دیکھا کہ ان کا ایک ہاتھ ہی نہ تھا۔ میں نے حیرانگی کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا، ایک دن میں تازہ وضو کے لیے غار سے باہر نکلا تو مجھے ایک دینار ملا، میں نے وہ دینار اٹھا لیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے مجھے عطا ہوا ہے۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ تو جھوٹا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں متوکل ہوں، اور میرا وعدہ بھی تجھ سے یہی تھا کہ اگر تو نے توکل کیا تو میں تیرے رزق کا ضامن ہوں گا، مگر تو نے اس دینار کو اٹھاتے ہوئے وعدے کو فراموش کر دیا۔ حضور بابا فرید فرماتے ہیں کہ ان درویش نے کہا، جب میں نے غیب سے آواز سنی تو فوراً وہ دینار پھینک دیا اور اپنا وہ ہاتھ جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے بغیر دینار اٹھایا تھا اسے بھی کاٹ پھینکا، اور اب 20 برس ہوئے میں اپنی اس حرکت پر نادم ہوں
اور اپنی نگاہیں آسمان کی جانب بلند نہیں کرتا اور خود کو ملامت کرتا ہوں کہ میں نے ایسی حرکت کیوں کی۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک لمحہ کے لیے بھی یاد خداوندی سے غافل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے ان کے رزق کا اللہ ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ اپنے رزق کے لیے کبھی خوار نہیں ہوتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیف الدین کی قبر آج بھی سیوستان کے پہاڑی علاقے پر موجود ہے اور وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دن میں ایک بار ارد گرد کے مختلف جانور جن میں شیر اور چیتے ہوتے ہیں حاضری کے لیے ضرور تشریف لاتے ہیں، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔